صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا اسپیشل پروگرام صدائے اظہر۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے وسیم رضوی کے نئے فتنے کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیم رضوی نامی فتین نے سپریم کورٹ میں ایک یاچیکا دائر کی تھی، جس میں اس نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ ان 26 آیتوں کی وجہ سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، لیکن جیسا کہ امید تھی، سپریم کورٹ نے وسیم رضوی کی اس پیٹیشن کو خارج کر دیا زجر و توبیخ کے ساتھ، اور اس پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اب وسیم رضوی کی حالت کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسی ہو گئی تھی، تو پھر ایک بار وہ نئے فتنے کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے۔ وسیم رضوی نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن پاک کا ایک نیا نسخہ وزیر اعظم کو بھیجا ہے، جو اس نے خود طبع کروایا ہے۔ قرآن پاک کا جو نسخہ وسیم رضوی نے طبع کروایا ہے، اس میں وسیم رضوی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا ہے، اور سورتوں کی ترتیب بھی قرآن پاک میں وسیم رضوی نے بدل دی ہے۔ اس قرآن پاک کے نسخے کے ساتھ اس نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں اس نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پورے ہندوستان میں اسی قرآن پاک کو رائج کیا جائے، تمام تعلیمی اداروں میں اسی قرآن پاک کو پڑھایا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک کا جو قدیم نسخہ ہے جس میں 26 آیتیں موجود ہیں، وہ 26 آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ وسیم رضوی کے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہندوستان جیسے ملک میں، جہاں قرآن پاک کے عقیدت مندوں کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، بالکل محفوظ اور سلامت ہے۔ قرآن پاک کو چومنے والے، آنکھوں سے لگانے والے، قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والوں نے وسیم رضوی کو ابھی تک ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ اگر وسیم رضوی کی یہ بات درست ہوتی کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ دہشت گردی کی تعلیم پاتے ہیں، تو وسیم رضوی جو قرآن پاک کے خلاف زہر اگل رہا ہے، جو بار بار اسلام اور قرآن پاک پر حملہ آور ہو رہا ہے، اب تک وسیم رضوی کا نہ جانے کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ بھارت جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، وسیم رضوی کا صحیح سلامت اور محفوظ ہونا یہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن پاک انسانیت کی امن و شانتی کی تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ خود وسیم رضوی کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک میں اضافہ کر دیا ہے، اس بات کی بھی وسیم رضوی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ آج تک وسیم رضوی نے اپنی بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھوا دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی، قرآن پاک کی جو آیت، جو سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی جو آیت یا سورت لے کر آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کسی کاتب وحی سے وہ آیت لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل قرآن پاک لکھوا دیا جا چکا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قرآن پاک لکھا گیا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے وسیم رضوی کے پیٹیشن کو خارج کر دیا اور اس پر 50,000 کا جرمانہ عائد کر دیا، تو خود وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہ مانتے ہوئے خود اس عمل کو انجام دیا جس کے لیے اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مذہب پر نشانہ سادھنا، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے خلاف سازشیں کرنا، قرآن مجید کے خلاف زہر اگلنا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ اب تک اگر کسی دوسرے مذہب کے خلاف کوئی شخص انجام دیتا تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک وسیم رضوی جانوروں کی طرح آزاد کیوں گھوم رہا ہے۔ اب آخر میں تمام مسلمانان ہند سے اور خاص کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس طرح کی ملکی سطح کی تنظیموں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وسیم رضوی پر سخت مقدمات
عائد کیے جائیں، وسیم رضوی کے خلاف کیس درج کیے جائیں اور مضبوط کیس درج کیے جائیں بڑے بڑے وکلاء سے بات کر کے، اس لیے کہ اب جو وسیم رضوی نے حرکت کی ہے یہ حرکت ایسی ہے کہ جس کے بعد وسیم رضوی پر بڑے بڑے کیس درج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ وکلاء سے مشورہ کر کے ہر جگہ وسیم رضوی کے خلاف مضبوط کیس درج کرائیے، مضبوط مقدمات عائد کیجئے، اس لیے کہ اگر وہ یوں ہی آزاد گھومتا رہا تو پھر کل کوئی دوسرا وسیم رضوی آئے گا، پرسوں تیسرا وسیم رضوی آئے گا، اور ایک طرح سے قرآن پاک کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگوں کو بولنے کا اور شوشہ چھوڑنے کا موقع مل جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں تو وسیم رضوی پر لعنت بھیجتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔